الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة خرچ کریں اللہ رب العزت کے راستے میں اور نہ ڈالیں اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف وانفقوا في سبيل الله طاعته الجهاد وغيره اللہ رب العزت کے راستے میں اسی کی اطاعت کرنا الجہاد یعنی جہاد کرنا وغیرہ اور جہاد کے علاوہ جتنے بھی اطاعت ہے ہر ایک کے اوپر عمل کرنا اپنے طاقت کے مطابق لیکن جہاد جو ضروری ہے وہ اپنے حال کے اوپر ہے ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة اور نہ ڈالیں اپنے ہاتھ کو ہلاکت کی طرف ولا تلقوا بأيديكم أي أنفسكم یعنی اپنی جانوں کو ہاتھ سے مراد کیا ہے جان والباء زائدہ بأيديكم کے اندر جو با ہے یہ با زائدہ ہے ولا تلقوا القاء باب فعال سے ہے اور باب فعال سے جو یہ آتا ہے تو یہ متعدی بنفس ہی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ولا تلقوا الى التهلكة الى کی طرف متعدی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں القاء کیا یہ انتہائی معنی کو متضمن ہے اور انتہائی معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے یہ الہ کی طرف متعدی ہے بہرحال الى التهلكة تہلکہ کہتے ہیں یہ مصدر ہے اور یہ مصدر نادر مصدر ہے یعنی کہ معروف مصدر نہیں صاحب جلالین اس کی جگہ پر لفظ لے کر آئے الہلاک جو مشہور اور معروف مصدر ہے بالامساک عن النفقة فی الجہاد او ترکہ وہ کیا ہے اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرے اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالے اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالنا وہ کس طریقے سے وہ یہ ہے کہ جناب اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے سے نہ رکے ہلاک کا معنی کیا ہلاک کیا ہے امساک عن النفقة فی الجہاد جہاد میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکنا اپنے آپ کو بچانا یہ ہلاکت ہے او ترکی یا اسی طریقے سے جہاد کو چھوڑنا یہ بھی ہلاکت ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے لأنه يقوى العدو علیکم کیونکہ اس وجہ سے تمہارا دشمن تمہارے اوپر زیادہ طاقتور ہوتا ہے وَأَحْسِنُوا اور نیکی کرے یعنی اچھے کام کرے بالنفقتی وغیرہ یعنی نفقہ دے اور اس کے علاوہ باقی نیک کام کرتے رہے اب دیکھیں یہاں نیکی کا ترجمہ کیا بالنفقتی کس کے ساتھ خرچ کرنے کے ساتھ کیوں اس لیے کہ تہلکہ اس کا معنی کیا تھا جہاد میں خرچ نہ کرنا تو اس کو ترک کریں گے تو پھر کیا کریں گے احسنو جہاد کے اندر خرچ کریں گے یہ مراد دے لیا وغیرہ اور اس کے علاوہ ان اللہ یحب المحسنین یقیناً اللہ رب العزت نیکوکاروں کو پسند فرماتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان سے محبت فرماتے ہیں کہتے ہیں یحبو کا جو لازمی معنی ہے وہ کیا ہے یصیبہم صاحب جلالین یصیبہم لے کر آئے کیوں اس لیے کہ یحب حب اور محبت کہتے ہیں میلان کو اور اس کا مادہ کیا ہے رقۃ القلب یعنی دل کی نرمی کی وجہ سے ہوتا ہے تو دل کی نرمی کی وجہ سے محبت ہوتا ہے میلان ہوتا ہے اب اس میلان کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرنا صحیح نہیں ہے اس لیے یصیبہم یہ عبارت لے کر آئے صاحب جلالین یعنی اللہ رب العزت نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ عطا فرمائیں گے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے نزول کا بھی ہمیں پتہ ہے یہ بھی پتہ ہے کہ کس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے غلبہ عطا فرمایا مسلمانوں کو سب کچھ مل گیا تو ان کے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوا کہ اب جہاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب جہاد نہ کرے اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ جہاد بھی کرے جہاد میں خرچ بھی کرے کیوں اس لیے کہ اگر آپ جہاد نہیں کریں گے تو آپ کا دشمن آپ کے اوپر قوی ہوگا تو جہاد کرنے کا اللہ پاک نے حکم عطا فرمایا اسی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی گزاری سن 52 ہجری کے اندر ان کا انتقال و شہادت ہوئی اور پوری زندگی جو گزاری وہ جہاد کے عمل میں گزاری قسطنطنیہ میں
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ مکمل کرے اللہ رب العزت کے لیے۔ اس سے امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے حج واجب ہے اسی طریقے سے عمرہ بھی واجب ہے، اس لیے کہ اللہ پاک کا حکم ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ لیکن احناف فرماتے ہیں اتم الحج، حج کیا ہے وہ واجب ہے، یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہے، اور عمرہ وہ واجب نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے ذکر کیا، نبی علیہ السلام نے اسی طرح فرمایا کہ عمرہ کرے، لیکن یہ نہیں کہ یہ واجب ہے اور آپ پر لازم ہے۔ اس لیے فرمایا امام صاحب نے کہ اس سے مراد وجوب نہیں ہے بلکہ یہ سنت عمل ہے۔ دوسرے اعتبار سے آپ یہ دیکھیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، احناف کے اعتبار سے معنی یہ لے لے کہ کوئی بھی عمل آپ نے شروع نہیں کیا آپ پر واجب نہیں، لیکن جو بھی کوئی عمل اگرچہ آپ پر پہلے سے واجب نہیں لیکن آپ نے شروع کر لیا تو آپ کے شروع کرنے کی وجہ سے آپ کے اوپر وہ عمل پورا کرنا واجب ہو جائے گا۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ، آپ پر حج لازم نہیں تھا، آپ کی استطاعت نہیں تھی، لیکن آپ نے حج شروع کر دیا، اب آپ پر لازم ہے پورا کرنا۔ وَالْعُمْرَةَ، اور اسی طریقے سے عمرہ آپ پر لازم نہیں تھا لیکن یہ کہ آپ نے شروع کر دیا، اب آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ حج اللہ رب العزت نے اس آیت سے فرض فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور یہ اسلام کے ابتدا میں سن 3 ہجری کے اندر فرض ہوا ہے، تو جن کو طاقت ہے ان کے اوپر حج کا ادا کرنا فرض ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کو طاقت ہے اور پھر بھی جناب حج نہیں کیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں چاہے وہ یہودی مر جائے چاہے نصرانی مر جائے، ادوما بحقوقہما، حج اور عمرہ ادا کریں، کس کے ساتھ؟ ان کے حقوق کے ساتھ۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اگر آپ کو منع کیا گیا تو جو سہولت ہو قربانی کرنے کا، جو میسر آ جائے قربانی وہ آپ کر لے۔ احصار کے بعد فرماتے ہیں صاحب جلالین منعتم عن اتمامها بعدو، کہ منع کیا جائے حج کے مکمل کرنے سے، بعدو کس کی وجہ سے؟ دشمن کی وجہ سے، او نحوہ، یا اسی کے مانند۔ امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احصار دشمن سے ہوگا، اس کے علاوہ سے نہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، احصار دشمن سے بھی ہو سکتا ہے، دشمن کے علاوہ سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی مرض لاحق ہو گیا جس کی بنا پر آپ حج اور عمرے سے رک گئے۔ بہرحال اگر آپ رک گئے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جو آپ کو آسان لگے من الہدی، قربانی میں سے، مَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ عَلَيْكُمْ، جو تمہارے اوپر کیا ہے؟ لازم ہے۔ مَسْتَيْسَرَ ما کیا ہے؟ مبتدا، اور علیکم یہ اس کے لیے کیا ہو رہے گا؟ خبر۔ وَهُوَ شَاةٌ، جو آپ کو آسان لگے بکری کہ وہ ذبح کرے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سروں کا حلق نہ کرے، یعنی اس سر کو نہ منڈائے، اَيْ لَا تَتَحَلَّلُوا، یعنی کہ آپ حلال نہ بنے، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ نہ پہنچ جائے قربانی المذکور محلہ، اپنی جگہ پر، حَيْثُ يَحِلُّ ذَبْحَهُ، کہ جہاں پر اس کا ذبح کرنا حلال ہے۔ وَهُوَ مَكَانُ الْإِحْصَارِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں اس سے مراد وہ جگہ ہے کہ جو جگہ آپ کے منع کرنے والا جگہ ہے۔ فَيَذْبَحُ فِيهِ، پس اس جگہ کے اندر ذبح کرے، بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ، حلال ہونے کی نیت سے، وَيُفْرَقُ عَلَى مَسَاكِنِهِ، تقسیم کیا جائے مسکینوں کے اوپر، وَيَحْلَقْ، اور پھر اس کے بعد حلق کر لیں، وَبِهِ يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ، اور اسی سے حلال انسان ہو جائے گا، یعنی اسی سے حلت حاصل ہوگی، احرام سے نکل آئیں گے۔ یہ تو امام شافعی رحمہ اللہ کی بات ہے کہ جہاں آپ کو منع کیا اسی جگہ پر آپ قربانی یعنی جانور خریدے، ذبح کرے، وہاں کے مساکین کے اوپر تقسیم کر دے۔ کیوں؟ آپ حج اور عمرے سے رک گئے۔ نبی علیہ السلام حدیبیہ کی مقام پر جیسے رکے تھے تو نبی علیہ السلام نے یہی عمل کیا،
لیکن احناف فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ کیا کریں، قربانی خرید کے، جانور خرید کے آپ حرم بیچ دیں۔ اگر آپ حرم نہیں بیچ سکتے جانور کو تو پیسے حرم کی طرف بیچ دے، وہاں کوئی آدمی آپ کا وکیل بنے گا اور یہ کہ جانور خرید کے آپ کی طرف سے ذبح کرے گا، اس کے بعد آپ کیا کریں، حلق کریں، اور یہ کہ اس سے آپ حلال ہو جائیں گے۔ فمن کان منکم مریضا او بأذى من رأسه ففدیۃ من صیام، پر جو کوئی آدمی تم میں مریض ہو، او بأذى من رأسه، یا اس کے سر میں تکلیف ہو، کقمل جیسے کہ جوں کا ہونا، وصداع اور درد سر کا ہونا، فحلقا فی الاحرامی، پس وہ حلق کرے احرام کے اندر حلق تو نہیں کر سکتے لیکن عذر کی بنا پر اس آدمی کے لیے کیا ہے، احرام کے اندر حلق کرنا ہے۔ ففدیۃ، پس یہ ففدیۃ علیہ، اب اس آدمی کے اوپر کیا ہوگا، فدیہ ہوگا۔ فدیہ مبتدا، علیہ یہ اس کے لیے خبر ہے، من صیام جار مجرور مل کر متعلق ہو کہ یہ صفت بن گیا ففدیۃ کا۔ ففدیۃ تو فدیہ اس آدمی کے اوپر، فدیہ کس چیز کا ہے، من صیام روزوں کا ہے۔ روزے کتنے ہیں، لثلاثۃ ایام 3 دن روزے رکھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، او صدقۃ، اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو صدقہ دے، کتنا دے، لثلاثۃ اسع 3 سا دے، من غالب قوت البلد علی 6 مساکین 6 مسکینوں کو 3 سا خوراک، جو شہر کا عام خوراک ہے وہ اٹھا کے ان کے اوپر برابر تقسیم کر دے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے، قربانی کرنا چاہتے ہیں، او نسک تو قربانی کر لے، ای ذبح شاتا، کہ کیا کر لے، قربانی یعنی بکری کو ذبح کر لے۔ نسک کہتے ہیں نسیک کی جمع ہے، یا جناب مفرد اور جمع دونوں کے لیے نسک کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ او للتخیری، کہتے ہیں یہ او جو آئے تخیر کے لیے، او کیسے، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسکین، یہ او اختیار کے لیے ہے، پہلا والا کرتے ہو پہلا والا کرو، دوسرا والا کرتے ہو دوسرا یا تیسرا کرے، جو بھی آپ نے کرنا ہے۔ وَأُلْحِقَ بِهِ مَنْ حَلَقَ لِغَيْرِ عُذْرٍ، اور اس کے ساتھ ملایا گیا اس حلق کو بھی اس کے ساتھ ملایا گیا جو بغیر کسی عذر کے ہو۔ اگر بغیر عذر کے آپ نے حلق کیا تو تب بھی آپ کے اوپر ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز واجب ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْكَفَالَةِ، کیونکہ بغیر عذر کے اگر آپ حلق کریں گے، اپنے آپ کو حلال بنائیں گے، تو اس میں کفارہ آپ پر بطریقہ اولا لازم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مریض ہو تو آپ پر کفارہ، اب آپ کا مرض نہیں، عذر بھی نہیں، پھر آپ اگر اس طریقے سے سر نہیں منڈواتے حلال بنتے ہیں تو اس صورت میں تو آپ کے اوپر بطریقہ اولا کفارہ ہے۔ وقضا، اور اسی طریقے سے من استمتع بغیر الحلق، اگر کوئی آدمی فائدہ حاصل کرتا ہے بغیر حلق کے، کس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، کس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، کطیبی جیسے کہ خوشبو سے، کطیبی جیسے کہ خوشبو سے کوئی آدمی فائدہ حاصل کرتا ہے، اب ظاہر منع ہے، لیکن یہ کہ کوئی آدمی اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی آدمی فائدہ حاصل کرتا ہے لبس پہنے ہوئے یعنی سلے ہوئے کپڑوں سے، ودان اور تیل لگانے سے، لعذر او غیرہ، چاہے عذر ہو یا غیر عذر ہو، اس آدمی کے اوپر بھی کیا ہے، اس آدمی کے اوپر بھی فدیہ ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پس جب آپ امن محسوس کرے، کس سے امن محسوس کرے، عدو دشمن سے، بِأَنْ ذَهَبَ، کہ آپ کا دشمن چلا گیا، پہلے تا آپ رک گئے تھے، اب آپ کا دشمن چلا گیا، او لم یکن، یا آپ کا دشمن تا ہی نہیں کہ آپ ممنون ہو، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، پس جس نے فائدہ حاصل کیا عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر، کہتے ہیں دیکھیں دو باتیں، ایک تو تمتع ہے، دوسرا قران ہے۔ تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا، اور قران کا معنی ہے ملانا۔ اب تمتع فائدہ حاصل کرنا کون سے آدمی کے لیے، کوئی آدمی آتا ہے اور عمرے کا احرام باندھتا ہے، عمرے کا احرام باندھا اور جناب اس نے عمرہ ادا کر لیا، پھر اس آدمی کا ارادہ ہوا حج کرنے کا، تو یہ آدمی کیا کرے گا، یہ احرام کھولے گا اور پھر اس کے بعد 8 ذوالحجہ کو دوبارہ حج کے لیے احرام باندھے گا۔
یہ ہے تمتع، اس آدمی کے اوپر قربانی ہے۔ اسی طریقے سے اس آدمی کے اوپر بھی قربانی ہے کہ جو آدمی قارن ہے، قارن کہتے ہیں اس آدمی کو کہ جو میقات نبی علیہ السلام نے مقرر فرمائے کہ اس جگہ سے آپ حج اور عمرے کا یہاں سے آپ نے احرام باندھنا ہے، وہاں سے آپ نے احرام باندھنے سے پہلے ارادہ کر لیا کہ حج بھی کرنا ہے اور عمرہ بھی کرنا ہے، حج عمرے دونوں کا آپ نے احرام باندھا۔ اب آپ کیا ہو گئے؟ آپ نے حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر قربانی ہے۔ آئی بسبب فراغی من والتحلل یعنی بمعذورات الاحرام، یعنی احرام کے ممانعات کے ساتھ الی الحج الاحرام به بأن يكون احرام بها فی اشہر حرم میں احرام باندھ کے احرام کے ممانعات کے ساتھ احرام کی حالت میں تحلل حلال ہونا چاہتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ فراغی ہی، اس سے فارغ ہو کے، یعنی عمرہ کر کے آپ فارغ ہو گئے، پھر والتحلل آپ کیا کرتے ہیں؟ حلال بننا چاہتے ہیں، احرام کھولتے ہیں۔ کون سے وقت؟ بمحظورات الاحرام، احرام کے ممانعات میں، اور احرام آپ نے پہنا ہوا ہے بیا یکون احرام بیا فی اشہر، اور آپ یہ کر رہے ہیں حج کے مہینے کے اندر جو آپ نے احرام باندھا اس میں۔ فمستیسر من الہدی، پس آپ کے لیے کیا ہے؟ جو آسان ہو، من الہدی قربانی، علیہ اس پر لازم ہے، وہ شاتن اور وہ بکری ہے، یذبح وہ آدمی ذبح کرے بعد الاحرام بھی، احرام پہننے کے بعد، والافضل یوم النحر، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ یوم النحر کے دن اس کو ذبح کرے۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، پس اگر کسی آدمی کو قربانی نہ ملے، کیوں نہ ملے؟ لفقد، وہ گما ہوا ہے، پتہ ہی نہیں، مل نہیں رہا ہے، او فقد ثمنہ، یا کسی آدمی کے پاس قربانی کے جانور کا قیمت نہیں، فصیام ثلاثۃ ایام، تو اس آدمی کے اوپر 3 دن کے روزے ہیں، فی الحج، حج کے ان دنوں میں، ای فی حال احرامہ بھی، جب اس آدمی نے احرام پہنا ہو اس حالت کے اندر، فیجب حینئذ، پس لازم ہے اس وقت ان یحرم قبل السابع من ذی الحجۃ، کہ یہ آدمی احرام باندھے کس سے؟ ذو الحجہ کے 7ویں تاریخ سے پہلے، والافضل قبل السادس، اور اس میں افضل یہ ہے کہ جناب چھٹے ذو الحجہ سے پہلے، لقراءۃ صوم یوم عرفۃ للحاج، حاجیوں کے لیے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے مکروہ ہونے کی بنا پر، ولا یجوز صوم ایام التشریق، اور جائز نہیں ان کے لیے ایام التشریق میں، یعنی کہ ایام التشریق میں روزہ رکھنا۔ ظاہر ہے اللہ رب العزت کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ اعلی افصح قول شافعی، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے 2 قولوں میں سے ایک قول ہے۔ وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے اس وقت آپ پر ہیں کہ جب آپ لوٹے، کہاں لوٹے؟ الی وطنکم مکہ، اپنے وطن یعنی مکہ کی طرف، او غیرہا، یا مکہ کے علاوہ دوسری جگہ پر جو آپ کا وطن ہے۔ وقیلا، بعض لوگ کہتے ہیں اذا فرغتم من اعمال الحج، جب آپ حج کے اعمال سے فارغ ہو جائے، وفیہ التفات علی الغیبۃ، غیوبت سے خطاب کی طرف التفات ہے، پہلے غیوبت تھا، اب کیا ہوا؟ اب آپ کے اوپر اللہ رب العزت نے جو حکم نازل فرمایا براہ راست خطاب کرے کہ براہ راست خطاب کر کے، براہ راست خطاب کیسے؟ اذا رجعتم، کہ جب آپ لوٹ کر آ جائے، تلک عشرۃ، اب یہ کیا ہوا؟ یہ جو روزے ہیں 3 دن آپ نے حالت احرام میں رکھے، 7 دن آپ گھر میں رکھیں گے، تلک عشرۃ کاملہ، یہ کیا ہو گئے؟ 10 دن کے روزے ہو گئے۔ جملہ تو تاکید لما قبلہ، تلک عشرۃ کاملہ کہتے ہیں یہ جملہ تاکید ہے، لما قبلہ پچھلے کے لیے، اسی کہ آپ کو اللہ پاک نے حکم فرمایا نا کہ روزے رکھے۔ ذالک الحکم المذکور من وجوب الہدی، کہتے یہ مذکور حکم ہدیے کے وجوب کی وجہ سے، اب سیامی، یا اسی طریقے سے روزہ رکھنے کے وجوب کی وجہ سے، علی من تمتع، اس آدمی کے اوپر جو آدمی تمتع حاصل کرنا چاہتا ہے، لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، اور یہ اس آدمی کے لیے ہے کہ جس کا گھر مسجد حرام کے قریب نہیں، بأن لم یکن علی مرحلتین من الحرم عند الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں اس
کا گھر حرم سے 2 مرحلہ قریب نہیں ہے بلکہ دور ہے. فَإِن كَانَ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَلَا صِيَامَ وَإِن تَمَتَّعَ، اور اگر اس کا گھر حرم کے 2 مرحلے کم فاصلے پر واقع ہے تو اس آدمی کے اوپر نہ دم ہے نہ اس آدمی کے اوپر روزے ہے اگر وہ تمتع کرے، یعنی عمرے کو حج کے ساتھ، حج کو عمرے کے ساتھ ملائے. بِاشْتِرَاطِ الْإِسْتِيطَانِ، کہ آپ کسی جگہ کو وطن بنائے، یعنی آپ نے حرم کو وطن بنایا. فَلَوْ أَقَامَ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ، پس اگر آپ نے اقامت اختیار کی اشہر حج سے پہلے، وَلَمْ يَسْتَوْطَنْ، اور آپ نے اس کو وطن اصلی نہیں بنایا، یعنی وطن نہیں بنایا. وطن بنانا کیسے ہوتا ہے کہ آپ نے 15 دن کا ارادہ کیا، 15 دن آپ نے ارادہ کیا تو آپ مقیم سمجھے جائیں گے، گویا کہ آپ نے مکے کو وطن بنا لیا. اور اگر آپ نے 15 دن رہنے کا نیت نہیں کہ آپ مقیم نہیں، آپ مسافر ہے، تو گویا کہ وَلَمْ يَسْتَوْطِنْ، آپ نے وَلَمْ يَسْتَوْطِنْ کہ آپ نے وطن نہیں بنایا. وَتَمَتَّعَ، پھر اس کے بعد کیا کیا آپ نے عمرے کو حج کے ساتھ ملایا، تمتع کیا. فَعَلَيْهِ ذَلِكَ، تو اس کے اوپر یہ لازم ہے. وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَنَا، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کیا 2 وجہ میں سے ایک وجہ ہے ہمارے ہاں، یعنی امام شافعی کیا. وَالثَّانِي لَا، اور امام شافعی کیا جو دوسرا قول ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس آدمی کے اوپر کہ جو 15 دن سے زیادہ رہتا ہے لیکن اس آدمی نے اقامت کی نیت نہیں کی، تو اس آدمی کے اوپر کوئی فدیہ نہیں ہے، کوئی فدیہ لازم نہیں ہے. والآل کنایۃ عن النفس، کہتے ہیں جو آل ہے یہ نفس سے کنایہ ہے. لمن لم یکن آلہ، یہ آل اس سے مراد کیا ہے؟ نفس ہے. اور نفس ایک انسان، اس کے ماتات اس کی ساری فیملی آتی ہے. وَأُلْحِقَ بِالتَّمَتُّعِ فِيمَا ذَكَرَ بِسُنَّةِ الْقَارِنِ، اور اس تمتع کے ساتھ ملایا گیا فیما ذکر بسنتی، اس کو کہ جس کا ذکر سنت کے اندر ہے. کون سا ہے؟ القارن، جو قارن ہے. قارن آپ کو بتایا تھا کہ کوئی آدمی میقات سے پہلے حج اور عمرہ دونوں کا ارادہ کرتا ہے. وَهُوَ مَن يَحْرُمُ بِالْعُمْرَةِ وَهُوَ مَن يَحْرُمُ بِالْعُمْرَةِ، اور وہ آدمی ہے کہ جو احرام باندھے عمرے کا، والحج، اور حج کا، ما دونوں کا ایک ساتھ، عمرہ اور حج دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھے، وہ کیا ہے؟ قارن. او يدخل الحج علیہا، یا حج کو اس کے اوپر، عمرے کے اوپر داخل کیا جائے قبل الطواف، طواف سے پہلے پہلے. واتقوا اللہ فیما یأمرکم بہ، اللہ پاک سے ڈرو اس میں جو اللہ پاک نے تم کو حکم دیا. وینہاکم عنہ، اور جس سے اللہ نے منع کیا اس سے منع ہو جاؤ. علم ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ رب العزت سخت سزا دینے والے ہیں. لمن خالف، اس کو جو اللہ پاک کی مخالفت کرتے ہیں.